السلام علیکم دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک بآسانی سے پہنچ جا سکے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے دوسرے سب سے بڑے جنگل کے بارے میں۔ کانگو جنگل کو برساتی جنگل کا گھر بھی کہا جاتا ہے، یہاں ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے۔ دوستو آج میں آپ کو ایسی بات بتانے والا ہوں، شاید یہ بات سن کر آپ چونک ہو جائیں۔ کانگو جنگل میں چلنے والے درخت بھی پائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے یہ درخت فلموں اور ڈراموں میں ہی دیکھے ہوں گے، اور یہ درخت صرف ایمیزون جنگل کے بعد کانگو جنگل میں ہی پاتے ہیں۔ کئی سائنسدانوں نے بھی اس بات پر سرچ کیا ہے کہ کانگو جنگل میں پیڑ چلتے ہیں، لیکن یہ پیڑ مووی میں دکھانے والے درختوں سے بہت سلو چلتے ہیں۔ کئی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ درخت سورج کی روشنی سے چلتے ہیں، مطلب جیسے جیسے سورج طلوع یہ درخت بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے پیچھے کی جڑیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان پیڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے 3 سے 4 مہینے لگ جاتے ہیں، اور ان پیڑوں کو واکنگ کنگ ٹری بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کبھی کانگو جنگل میں جاؤ تو ان پیڑوں سے بچ کر رہنا، یہ پیڑ بہت زہریلے ہوتے ہیں، اور یہ پیڑ ایمیزون جنگل کے بعد صرف کانگو جنگل میں ہی پائے جاتے ہیں۔ دوستو اس جنگل کو ایک بھوتیا جنگل بھی کہا جاتا ہے، ایسا اس لیے کہتے ہیں اس جنگل میں ایک ایسا جانور ہے جو آدھا انسان اور آدھا جانور ہے، اور اس جانور کو انسان کا گوشت کھانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اس جانور کو سائنسدانوں نے آدم خور کا نام دیا ہے۔ اگر آپ 2 یا 3 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے ہیں تو یہ آپ کی پلک جھپکتے ہی چھٹی کر سکتا ہے۔ اس بھوسڑی والے کی شکل 12 سینگے کی طرح ہوتی ہے، اور اس کے سینگ بھی 12 سینگے کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اس بھوت کو جنگل کے اندر دیکھنا چاہا، لیکن اس شخص کو اس جانور کا تھوبڑا پسند نہ آیا، اور اس شخص نے اس جنگل سے نکلنے میں ہی اپنی خیر سمجھی۔ کانگو جنگل میں رہنے والے انسانوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر انسانوں کا ماंس کھانے والے پودے بھی پائے جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچ کر بتائیں، اس جنگل میں اتنے خطرناک پودے ہو سکتے ہیں تو اس جنگل میں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔ کانگو جنگل کو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ڈینجر جنگل بھی کہا جاتا ہے۔ کانگو جنگل میں بھی ایمیزون جنگل کی طرح ایک جھرنا بہتا ہے جس کا پانی ہر وقت ابلتا رہتا ہے۔ اس جنگل کا تاپمان 70 سے اس جھرنے کا تاپمان 70 ڈگری سے 100 ڈگری تک ہوتا ہے۔ یہ پانی بھی کانگو جنگل کی طرح خطرناک ہے۔ آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دوستو یہ پانی کیوں ابلتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پتا ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، پھر اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں۔ یہ جھرنا کانگو جنگل کے بیچ سے نکل کر آتا ہے، اور یہ ہی نہیں اس میں بہت خطرناک چھوٹے چھوٹے جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ آج تک ویگیانک یہ پتہ نہ لگا سکے کہ اس جھرنے کا پانی اتنا گرم کیوں ہے اور یہ جھرنا کہاں سے نکل کر آتا ہے۔ دنیا کا سب سے لمبا سانپ ایمیزون جنگل میں پایا جاتا ہے، جسے ایناکونڈا کہتے ہیں۔ ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ ایمیزون جنگل سے بھی خطرناک سانپ کانگو جنگل میں ہے، جس کی لمبائی 60 سے 70 فٹ ہو سکتی ہے۔ کانگو فاریسٹ جنگل میں ایسی خطرناک چیونٹیاں بھی پائی جاتی ہے، اگر وہ کسی انسان کو ایک بار کاٹ لے تو انسان کی اسی وقت ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ یہاں پر رہنے والے لوگوں نے بھی جنگل کو پورا نہیں دیکھا۔ کانگو جنگل پتہ نہیں اپنے اندر اور کون کون سے راز چھپائے رکھا ہے، اور اس جنگل میں 10,000 سے بھی زیادہ پیڑ پودوں کی پرجاتیاں پائی جاتی ہے۔ کانگو فاریسٹ جنگل میں 1,000 سے بھی زیادہ پرندوں کی اقسام اور 300 سے زیادہ نامعلوم خطرناک جانوروں کی پرجاتیاں پائی جاتی ہے۔ کانگو فاریسٹ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اس میں یونائیٹڈ کنگڈم جیسے 10 ممالک آ سکتے ہیں۔ کانگو فاریسٹ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اس میں یونائیٹڈ کنگڈم جیسے 10 ممالک آ سکتے ہیں، اور یہ 37 لاکھ اسکوائر میٹر کا پھیلا ہوا دنیا کا دوسرا بڑا جنگل ہے۔